دیکھیں جب آپ کوئی چیز ریفارم کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں, تو جتنی مضبوط بلڈنگ یا جتنی آپ نے بلند بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کی بیس کو بڑا مضبوط بناتے ہیں, اس میں کنکریٹ ڈالتے ہیں, اچھا مٹیریل ڈالتے ہیں, تاکہ کل کو مشکل آئے, زلزلے آئیں, پانی آئے, کچھ بھی آئے, یہ بلڈنگ خراب نہ ہو. تو کیا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں, ان کی اس تربیت کے اندر اہل بیت کی اس معرفت کو نفوذ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ ظاہر ہے کیسے کریں گے جب ہمارے پہلے اپنے اندر خود ہوگی تو ہم ان کو دیں گے. جب ہم کہیں کہ بچی بڑی ہو رہی ہو, بچی بالغ ہو رہی ہو, تو کہتے ہیں اس کو اچھے کپڑے پہنائیں, باحجاب ہو, ابھی چھوٹی ہے, فرق کیا پڑتا ہے. آہستہ آہستہ جب وہ جوان ہو جاتی ہے پھر بچی ظاہر ہے, پھر جب ہم کہتے ہیں تو پھر بچی بعض اوقات سنتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس قابل تھی کہ اس کو اس طرح تربیت کریں عزیزان محترم بیٹیوں کی کہ اسے یہ نہ لگے کہ یہ چادر یا حجاب کوئی اور چیز ہے, اس طرح اس کی تربیت کریں کہ یہ حجاب اس کی بدن کا جز لگے, یہ اس کے بدن کا جز لگے. اور یہ کیسے لگے گا؟ یعنی جب وہ چھوٹی ہو اور آپ اس کو کہیں نہیں, آپ خود کریں تو وہ دیکھے. آپ کیسے کہیں گے آپ بیٹا نماز پڑھو, وہ خود پڑھیں گے تو پڑھے گا وہ. اب آپ اس کو کیا پڑھیں, چھوٹا بچہ ہے وہ نماز پڑھے, ماشاءاللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ کیسے پڑھیں گے نماز؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ بچہ خود کھڑا ہوگا کہ بھئی یہ بھی کوئی کام ہے کہ میرے والد کھڑا ہو جاتا ہے. اب بیٹی دیکھتی ہے گھر میں ماں کو, جیسی نماز کا وقت آتا ہے ماں نے چادر پہنی, خدا کی بارگاہ میں قنوت کر رہی ہے, سجود کر رہی ہے, بچی خود بخود گھر میں کوئی کپڑا اٹھائے گی, چادر اٹھائے گی, وہ بھی سجدے میں چلی جائے گی. اسے پتا تو نہیں ہے, وہ تو معصوم ہے, لیکن وہ اس موومنٹ کو جب دیکھتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی کام بڑا لذیذ اور لذت والا کام ہے جو میرے ماں باپ دن میں کئی دفعہ انجام دیتے ہیں. اور وہ چھوٹا بچہ جب اکثر دیکھتا ہے کہ بڑے بہن بھائی, اب پریکٹیکل باتیں ہیں گھر کی کہ صبح فجر میں اٹھتے ہیں, تو چھوٹا بچہ بھی ہے, اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا, وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی فجر میں اٹھائیے گا, مجھے بھی فجر میں اٹھائیے گا, میں بھی روزہ رکھوں گا. اس کو نہیں پتا روزہ رکھنا کیا ہے, مجھے بھی روزہ رکھنا ہے. اب اس کو تو نہیں پتا روزہ کیسے کہتے ہیں, لیکن آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ہاں بیٹا اٹھو, بیٹھو, یہ کھا لو, یہ پی لو, افطار کا اہتمام. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فاطمی گھرانے میں ہونی چاہیے. فاطمی گھرانہ ایسا ہی ہو کہ گھر میں لوگ قرآن کھول کے بیٹھے ہوں, ایک آیت کوئی پڑھ لے, دوسری آیت کوئی پڑھ لے, اگر تھوڑا انسان کا مطالعہ ہو تو اس آیت کا ترجمہ کر لے, اگر تفسیر تھوڑی گھر میں موجود ہو. آج کل سافٹ ویئر ہیں, اپلیکیشنز ہیں, انسان ہے عزیزان محترم, ہم بڑے دور ہیں, ہمارے گھروں میں دنیاوی ساری چیزیں موجود ہے. یا میں یوں کہوں کہ مرد یا خاتون محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں, بہت محنت کرتے ہیں, اور محنت کر کر ایک مکان بناتے ہیں. مکان میں کمرے بھی ہوتے ہیں, وسعت بھی ہوتی ہے, روزمرہ کی چیزیں بھی ہوں گی, حیات بھی ہوگا, صحن بھی ہوگا, سب کچھ جو اس کی ضرورت کی ہوں گی. لیکن بعض اوقات بعض گھرانے, یا یوں کہوں اکثر گھرانے مکان بناتے ہیں, گھر نہیں بنا پاتے. کیوں؟ کیونکہ مکان جو ہے وہ در و دیوار سے بنتا ہے, لیکن گھر جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے. یہ جو گھر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فی بیوتن, کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے, بلند ہوتا ہے. رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن گھروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک گھر کی طرف کہ یہ گھر بھی ان میں شامل ہے. وہ گھر حضرت سیدہ کا گھر تھا. تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. اب یہ گھر تھا, مکان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال گھر تو کچی دیواروں کا تھا. مدینہ میں کون سے سنگ مرمر لگے ہوئے تھے؟
لیکن گھر کے افراد کیسے ہیں کہ روز بیوی امام حسن امام حسین کو بھیجتی ہیں. کہاں بھیجتی ہیں؟ جاؤ بیٹا مسجد میں جاؤ, نانا آج کیا بیان کریں گے. وہ حدیث کہ امام حسن آئے اور اپنی والدہ کو سب بتا رہے ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی, اور نانا نے اس کا ترجمہ, اس کی تفصیل یہ بیان کی, اور مولا کائنات چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. یہ روایت تو ایک دفعہ ہے, لیکن یہ واقعہ روز ہوتا تھا. روز بچے کی تربیت تھی. پھر امام حسن بتاتے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا, اور آپس میں گفتگو کرتے تھے. اب یہ غیر مستقیم جو ہے وہ بی بی وہی فوراً لے رہی ہیں. اس کے علاوہ رسول خدا آ کر بھی اپنی بیٹی کو چیزیں بتاتے تھے, مولا کائنات بھی آ کر بتاتے تھے. یہ بچوں کی تربیت ہے. بچوں کے معاملات میں ان کا اخلاق کرنا, ان کے آپس کی چیزیں, ان کی گفتگویں. اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی کردار سازی کرنا, تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ ان کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں, بہیو کیسے کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کا رویہ, آپ کا پوسچر, آپ کا گیسچر کیا ہے, یہ اس کی شخصیت کو بلڈ کر رہا ہے. ہم بعض اوقات بچہ غلطی کرتا ہے, ہم بہت اس سے سخت بہیو کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اس کو الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, تم کبھی ایسا کر نہیں سکتے, تم ایسے ہو ویسے ہو. ہم اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, خورد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کی پرسنالٹی معاشرے میں نکھرتی نہیں ہے.